نہیں بلوچستان سے اور اس کے بعد کے پی سے بے شمار سیاسی جنازے، بے شمار سیاسی جنازے نکلیں گے، اور جو خان صاحب ہیں وہ سینچریاں مالیں گے، سینچریاں مالیں گے، بلکہ مجھے جو واضح صاف واضح جو دکھائی دے رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ٹرک کر جائے، ٹرک ہاں پکی بات ہے، اور جنونی لوگ ہیں۔ میں ایک بات آپ کو ساتھ اور بھی بتا دوں، جب بھی امریکہ نے کوئی کارروائی ڈالی ہے، جب تک پاکستان تحریک انصاف کے جو کچھ رہنما ہیں، کچھ کی رائے شاید یہ ہے کہ اسمبلیوں میں جانا چاہیے، باقی اکثریت کی رائے ظاہر سی بات عمران خان صاحب جو کہیں گے وہ اسی کو فالو اپ کریں گے۔ آپ کے نظر میں ان کو اسمبلیوں میں جانا چاہیے یا سڑکوں پہ مسائل کا حل ہو جائے گا؟ اسمبلیوں میں جانا چاہیے، سڑکوں میں کسی مسائل کا حل نہیں ہے، احتجاج کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے، یہ احتجاج کا یہ طریقہ تو نہیں ہے نا کہ خون ریزی ہو، یہ میرے کو فتنہ فساد ہو، نہ یہ تو قانون اور آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا پیر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جو اب الیکشن ہونے والا ہے یا ہوگا وہ کتنے ٹائم پیریڈ کے بعد ہوگا، اور وہ خونی سیاست کے بعد ہی ہونا ہے یا پرامن طریقے سے سپریم کورٹ ایکشن لے لیتا ہے یا کوئی اس پہ ان کی آپس میں ڈیل ہو جاتی ہے؟ جو الیکشن ہے نا وہ نومبر میں ہوں گے، نہیں اکتوبر میں ہوں گے، اور ہوں گے بھی 5 اکتوبر کو، اور بے شمار سندھ سے، پنجاب سے، اور اس کے بعد گلگت بلتستان سے، نہیں بلوچستان سے، اور اس کے بعد کے پی سے بے شمار سیاسی جنازے، بے شمار سیاسی جنازے نکلیں گے، اور جو خان صاحب ہیں وہ سینچریاں مالیں گے، سینچریاں مالیں گے، بلکہ مجھے جو واضح صاف واضح جو دکھائی دے رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ٹرک کر جائے، ٹرک ہاں پکی بات ہے۔ جو اگلی حکومت ہوگی پیر صاحب، وہ کس پارٹی کی طرف سے آپ دیکھتے ہیں، کس پارٹی کی حکومت ہوگی اس جو آنے والے الیکشن ہے اس کے بعد اکثریت کس کی ہوگی؟ وہ تو تاریخ انصاف کی ہوگی اور عمران خان کی ہوگی۔ اب ان کے آپ مخالفین بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں کہ وہ انتشار کی سیاست کر رہے ہیں، روڈ پر آ رہے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہیں، تو الیکشن کے بعد آپ کی پیشن گوئی کیا ہے؟ وہ اکثریت سے جیت جائیں گے؟ کیونکہ اوورسیز پاکستانی ان کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے، اور جو موجودہ حکومت ہے اس نے اس ووٹ کو ختم کرنے کے لیے جو الیکشن کے اندر ترامیم تھی وہ ان کو جو اوورسیز ووٹنگ کا طریقہ کار تھا اس کو ختم کر دیا اکثریت کے ساتھ، تو ایک بہت بڑا ان کا ایک ووٹنگ حصہ اوورسیز پاکستانی ہے جو باہر ادر کنٹریز میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کامیاب کروا سکیں گے عمران خان صاحب اس کے بغیر، یا اس کے بغیر ہی وہ دوبارہ حکومت میں بڑی اکثریت کے ساتھ جیت جائیں گے؟ نیب دوبارہ ادھر میری بات سنیں ہیں، اپنے پر پھیلائے گی اور بڑے عروج سے کام کرے گی نیب، اور جو ووٹنگ مشین ہے یا باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں مطلب پاکستان کے جو ووٹر ہیں وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائے گا، ان کا بھی حق ملے گا، اور انشاءاللہ یہ دونوں جو معاملات ہیں نیب والے اور باہر کے ووٹوں والے، اور یہ کیا نام ہے بیلو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ مشین والے، یہ اسی سے ہوں گے، اس کے بغیر نہیں ہوں گے، جو بات کہہ رہا ہوں۔ اور جو عمران خان ہے یہ بھاری اکثریت سے جیتیں گے، بہت بھاری اکثریت سے جیتیں گے۔ زرداری صاحب کا کہا جاتا ہے کہ جی ایک زرداری سب سے بھاری، انہوں نے سب کو لڑوا دیا آپس میں۔ اب اکثریت جو جنریشن ہے ان کا کہنا ہے کہ زرداری صاحب نے ایک سیاسی کارڈ کھیلا ہے جس میں انہوں نے نون لیگ کو پھنسا دیا ہے، اور نون لیگ ابھی اس مہنگائی کے دور میں بہت ایک طنز کا اور ایک غصے کا نشانہ عوام کا بنی ہوئی ہے کہ انہوں نے مہنگائی کر دی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں زرداری صاحب نے سیاسی کارڈ کھیلا ہے ان کے ساتھ اتفاق کر کے؟ کیونکہ جو گزشتہ حکومتیں تھیں ان میں یہ ایک دوسرے کے خلاف تھے، ایک دوسرے کو پکڑنے دکڑنے کی باتیں کرتے تھے۔ جو ہے نا زرداری اور بے نظیر کے ساتھ یہ جو نواز شریف ہیں اور شہباز شریف ہیں انہوں نے بڑی گیم کی ہے، اور یہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو ہے اس کی جو حکومت ہے یہ مولانا فضل الرحمان نے جائز قرار نہیں دی۔ یہ 2 نمبر ادھر میری بات سنیں، 2 نمبر مولوی ہے، 2 نمبر اس نے بات کی ہے، 2 نمبر معاملات ہیں اس کے، اس کو آپ رینٹ کا مولوی سمجھیں، پیسے دیں جو مرضی ہے کروا لیں۔ اس نے بے نظیر کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اور مریم نواز یہ بھی عورت ہے، یہ اس کے ساتھ چلتا رہا، پھرتا رہا، کھاتا رہا اور سب کچھ کرتا رہا، اس کی جو باتیں تھیں ان کو اس نے جائز قرار دیا ہے۔ یہ علماء نہیں ہے، نہ ایسا بندہ ادھر میری بات سنے
अडयाले जेल के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुने, ये शातिर आदमी है। और दूसरे नंबर पर ये जो नून लीग के सरबराह हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन्होंने जरदारी की ज़बान खींच के बाहर ले आए थे ये पीम्स अस्पताल में। ये कोई बात ढकी छुपी हुई नहीं है, ये बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। ये जरदारी ने अपना इंतकामी कर लिया है, और जरदारी ने ये अपने दिल के अंदर दहिया किया हुआ था, इनको मैं आरा मशीन के ऊपर चढ़ के इनको आरा मशीन पर चीरूंगा। इसने जो चीरने थे इनको चीर दिया। ये जो महंगाई है, इसने बेहतरीन कार्ड खेला है जरदारी ने, इसमें कोई दो राह नहीं। और जो सबसे बड़ी बात है वो मैं ये भी देख रहा हूँ, जरदारी सिर्फ ये नहीं है कि वो इंतकाम ले रहा है, जरदारी ये नहीं है कि एक शातिर है, जरदारी सब पे भारी नहीं है, जरदारी एक माफिया है। हाँ, जिस तरीके से आप ये समझें हमारे मुल्क के अंदर ये जिगराना निज़ाम भी है और सरमायादाराना निज़ाम भी है, ये उस निज़ाम का हेड सबसे बड़ा है। इसको 2023 में और 2022 और 2023 में इंशाअल्लाह इसको शिकस्त होगी। इसको सिंध में और पंजाब में और केपी में और गिलगित बल्तिस्तान में इसको हुकूमत बनाने की, इसको इधर मेरी बात सुने, बिल्कुल कोई चांस नहीं मिलेंगे, ना ये बना सकेगा, ना इसका रास्ता। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। जरदारी की जो जान है वो सबसे पहले ये जो मुराद अली शाह है उसमें फंसी हुई है, और दूसरे नंबर पर वो जो अज़हर बलोच है उसमें फंसी हुई है। जो बेनज़ीर का जो कत्ल हुआ था, उसके कत्ल का जो चश्मदीद गवाह था वो माशाअल्लाह उसको मारने वाला अज़हर बलोच है, और अज़हर बलोच जो है वो अभी ज़िंदा है। उसके सारे केस इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, ये सारे केस इसके ख़त्म कर दिए हैं। ये वो बेनज़ीर वाला जो पूरा मामला आता है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। जो चीज़ मैं देख रहा हूँ मुझे नज़र आ रही है जो आगे होगी, जो तीर खा के देखा, जो कमीनगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। पी साहब, इस वक्त जो वफाकी काबीना है उसके अंदर सब के ऊपर केसेस है बहुत सारे। इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमज़ा शहबाज के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। क्या ये अपने इस दौरे हुकूमत में जितनी भी दौरे हुकूमत इनकी बाकी, क्या ये सारे केस ख़त्म करके इनको NRO मिल जाएगा और सारे केस इनके ख़त्म हो जाएंगे, या ये केस चलते रहेंगे और फिर दोबारा इसमें कोई ना कोई चीज़ होगी? इनको क्या फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी या बच जाएंगे इस चीज़ से? और अल्लाह के बंदो, पाकिस्तान में इंसान रहते हैं, इंसान हैं, पढ़े लिखे हुए लोग हैं और जुनूनी लोग हैं। मैं एक बात आपको साथ और भी बता दूं, जब भी अमेरिका ने कोई कार्रवाई डाली है, जब तक पाकिस्तान में डंडे वाली सरकार, फौजी कोई नहीं लाए, डिक्टेटर नहीं लाए, तो उन्होंने किसी मुल्क पर चढ़ाई नहीं की। यहाँ की जो अवाम है ये बड़े अजीब किस्म की है।